میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ جو دو قومی نظریہ ہے جس کی بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا، تو کیا یہ دو قومی نظریہ ملک وجود میں آنے سے پہلے تھا کہ جس کی بنیاد پر آیا، یا یہ دو قومی نظریہ جو ہے یہ ملک کے وجود آنے کے بعد میں دو قومی نظریہ اس کے اندر آیا ہے کہ اس ملک میں دو طبقے ہوں گے؟ ایک طبقہ ہوگا اشرافیہ کا، کہ جو ہے وہ جاگیرداروں کا، جو اور دوسرا طبقہ ہوگا کمزوروں کا، اور جو جاگیردار ہوں گے وہ کمزوروں کو لوٹے کے کمزوروں کو ماریں گے، اور اس سے لے کر اپنی عیاشیاں کریں گے، اپنے مزے کریں گے۔ تو یہ دو قومی نظریہ تھا۔ مجھے تو لگتا ہے دو قومی نظریے کا مطلب یہ تھا، کیونکہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان میں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ جہاں ایسے لوگ موجود ہیں کہ 50% آبادی ایسی ہے کہ جن کے پاس کھانے کے لیے 3 ٹائم کھانا نہیں کھا سکتے، اور ایک ریاست کے اندر ہوتے ہوئے، ایک ایٹمی قوت کے اندر ہوتے ہوئے 3 ٹائم کھانا نہیں کھا سکتے۔ ہمارے آس پاس ایسے ہزاروں لوگ جاننے والے ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں میں 3 ٹائم کھانا نہیں پکتا۔ اسی ریاست میں، اسی ایٹمی قوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جس کے گھر میں 3 ٹائم کھانا نہیں پکتا، اسی شخص کے اوپر جو اس کا حکمران ہے نا، جس کو وہ شخص ٹیکس دیتا ہے، وہ حکمران جو ہے وہ شادی کرتا ہے بچے کی یا بچی کی شادی کرتا ہے، وہ اس پہ اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کو اتنا وہ کرتا ہے، اس کی اتنا دکھاوا کرتا ہے، مطلب بڑے بڑے میرج ہال اور کھانے، اور مطلب اتنا اس پہ پیسہ خرچے جاتا ہے، کروڑوں اربوں روپے خرچے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ دو قومی نظریہ کا یہ مطلب تھا کہ دو طبقے جو ہیں وہ حکمران جو ہے وہ کمزوروں سے لیں گے اور خود عیاشیاں کریں گے؟ میں یہ نہیں کہتا، چلیں ٹھیک ہے، مانا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس اپنے پیسے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ آپ حکمران ہیں، حکمران نہ ہوتے کوئی اور یہ کام کرتا نا تو پھر مسئلہ نہیں تھا، کسی کے پاس کوئی بزنس مین ہے وہ کرے نہیں مسئلہ، لیکن جب حکمران ہے نا وہ اس کا تو اپنی رعایا کو دیکھنا ہے نا، اس کی جو نیچے رعایا ہے وہ کمزور ہے یا وہ غریب ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وہ جو ہے کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا بھائی نہیں ہے، تو کمانے والا نہیں ہے، ان کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، جہیز کے پیسے نہیں ہے، جہیز تو ویسے ہی ایک لعنت ہے، اس کو تو ہونے نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی چونکہ ہے، تو اب مطلب اس وجہ سے کتنے کام رکتے ہیں لوگ، کمزور لوگوں کے یا مڈل کلاس لوگوں کے، لیکن کسی کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، کوئی توجہ نہیں ہے، اور اپنی شادیاں جو ہو رہی ہیں اتنی اتنی بڑی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو جس کے گھر میں 4 بیٹیاں ہیں، جس کے باپ کے وہ جو جن کا باپ تھا، جس کے گھر میں پولیس گھسی اور وہ بیچارہ اسی ڈر کی وجہ سے، یا اس کی چھوٹی بیٹی کے سر پہ گن رکھی تو اس کو اٹھا کے لے گئے، تو وہ بیچارہ اسی غم میں جو ہے وہ مر گیا، تو کیا ان کی بیٹیاں جو ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں تھا؟ تو اتنا دوہرا معیار، اتنی زیادہ منافقت کے حد سے زیادہ منافقت ہو چکے ہیں اس معاشرے میں، کہ حکمران جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر میری رعایا میں کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کا سوال بھی مجھ سے ہوگا، اور یہ کیسی جادر اور ظالم حکمران ہے کہ ان کی رعایا میں روز بھوکے لوگ مرتے ہیں یار، جانور تو دور، روز انسان بھوکے مرتے ہیں، اور ان کے سر میں جوں نہیں رہتی، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے جو رعایا ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو عوام ہے، اس پہ کیا گزر رہی ہے، کیا ہو رہے ہیں، کوئی ہوش نہیں ہے۔